Why exactly the dog as a pet is controversial despite being one of the smartest animals and truly God gifted with so many qualities? Why are there authentic hadiths declaring it haram to have dog as a pet? ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا. ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں وحی کے منتظر تھے, کافی دن گزر گئے اور فرشتے وحی لے کر نہیں آئے. پھر جب فرشتے وحی لے کر آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ اس کمرے کے اندر ایک کتا موجود تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرف دیکھا تو وہاں پر کتے نے غلاظت کی ہوئی تھی, گندگی کی ہوئی تھی. اس پر آپ نے پانی پھیرا, اس جگہ کو صاف کیا اور اس کے بعد فرشتہ آنا شروع ہو گیا. اس کو اس طریقے سے لوگوں نے پرسیو کیا کہ جہاں پر کتا ہو وہاں پر فرشتہ نہیں آتا. نہیں, جہاں پر غلاظت ہو, گندگی ہو, جس طرح انسان اس جگہ پہ نہیں جاتے. آپ کسی جگہ پہ جائیں, ہم اکثر کبھی کسی جگہ پہ پبلک جگہ پہ چلے جائیں اور ہمیں ایک دم سے کچھ چیز نظر آئے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہماری فطرت اس سے با کرتی ہے. یہ معاملہ فرشتوں کے ساتھ بھی ہے. تو فرشتہ اس وجہ سے پیچھے ہٹا, اس کو لوگوں نے یوں پرسیو کیا کہ گویا کتا اصل وجہ ہے. تو کتا تو اللہ کی مخلوق ہے. وہ کتا وہاں پر اصحاب کہف کے پاس باہر بیٹھا ہوا تھا اور فرشتے آ رہے تھے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو رزق پہنچ رہا تھا. کہاں سے پہنچ رہا تھا؟ وہ اصحاب کہف جو 7 سلیپرز ہیں ان کے پاس کتا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اس کتے کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا کہ جو شکار کرتا ہے یہ ہمارا علم ہے جو ہم نے اس کو سکھا دیا ہے. تو دین میں کتے کی کوئی ممانعت نہیں ہے, کتے کی کوئی حرمت نہیں ہے. کتے کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے جو ایک نریشن کی مس انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہوئی.